ناظرین، مڈل ایسٹ یعنی کہ مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی جنگ کی ایک آواز ہے، اس کی چاپ ہے، بڑے جنگ کی چاپ سنائی دے رہی ہے، اس لیے کہ کوئی سپائلر درمیان میں آ گیا ہے۔ اب ہم تو ظاہری باتوں پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ اس نے حملہ نہیں کیا یو اے ای پہ، اور یو اے ای کہہ رہا ہے کہ ایران سے حملہ ہوا ہے۔ اب یہ حملہ کس نے کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ٹرمپ نئی جنگ افورڈ کر سکتا ہے؟ یعنی کہ نئے سرے سے جنگ کرنا اس کا کوئی فائدہ ہے یا اس کا نقصان ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک بات کا مجھے ایک دلیل بڑی دل کو لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو اس مہینے کے درمیان میں، یہ جو مہینہ شروع ہے اس وقت، اس کے درمیان میں مڈل آف دس منتھ اسے چائنا جانا ہے۔ دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ جنگ ختم کر کے جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ جنگ کو لے کے ان کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھے۔ یعنی کہ وہ اپنے ہاتھ میں، جو آج اس نے ایک تصویر بھی جاری کی ہے، اس کے ہاتھ میں جو کارڈز ہیں، تاش کے پتے دکھائے ہیں نا، اس نے آج ایک تصویر جاری کی ہے۔ ٹرمپ جوکر ہے، مختلف کام کرتا رہتا ہے، جیسے اس نے بلیک چشمہ لگا کے گن لے کے ایک تصویر کھنچوائی تھی، اسی طرح اب اس نے کارڈز یعنی کہ وہ جو تاش کے پتے ہیں وہ ہاتھ میں، تو اس نے کہا سب پتے میرے پاس ہیں۔ اب یہ پاسبل ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ایک شیطانی کھیل ہو کہ وہ ان پتوں میں ایک پتا یہ جنگ والا لے کے ان کے پاس جائے ٹیبل پہ اور کہے کہ جی اب بتائیں آپ کیسے بازی لگائیں گے اس میں۔ یعنی کہ وہ چاہے کہ ایران اس جنگ کو بند کرائے، یا پھر یہ ہے کہ پھر میرے ساتھ سودے بازی کرے اور میں تو رستہ روک کے بیٹھا ہوں۔ یہ ایک چانس ہے، لیکن یہ چانس مجھے کیوں کم لگتا ہے؟ اس لیے کہ جب کچھ دن پہلے، ابھی اپریل کے اینڈ پہ، ٹرمپ نے جب اعلان کیا کہ چین کی کمپنیوں پہ ہم پابندیاں لگا دیں گے جنہوں نے تیل لیا وہاں سے ایران سے، اور ان پہ ٹیرف بڑھا دیں گے، تو چین نے اپنی کمپنیوں کو جواباً کہا کہ کوئی پرواہ نہیں کرنی، بالکل بے فکر رہیں۔ یعنی کہ جو ریفائنریز اور جو کمپنیاں، آئل کمپنیاں وہاں سے تیل لے کے آتی ہیں، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں کرنی امریکی پابندیوں کی، آپ لائیں اور تیل دیں لوگوں کو، پہنچائیں چائنا میں، اس کی پابندیوں کو دیکھا جائے گا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی پابندیاں جوتے کے نوک پر، یہ کہا ہے اس نے۔ اب جو چائنا اس انداز میں اس کی پابندیوں کو، اس کی جو غرور ہے، طاقت ہے، اس کو اس طریقے سے ڈیل کر رہا ہو، اس کو ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ کیا اس پتے دکھائے گا، اور اس میں ایران کا پتہ وہ کیسے وہ چائنا جو ہے وہ اس کو مات دے سکتا ہے؟ چائنا جو ہے وہ کہے گا جی ایران مسئلہ ہے، جائیں جا کے حل کریں۔ ہاں، ہم سب کے ساتھ مل کے بیٹھ کے حل کر لیں گے، اگر سب کے ساتھ مل کے بیٹھ کے حل کرنا ہوا تو میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے کہ یہ پتہ لے کے شاید ٹرمپ نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا تو منہ کی کھائے گا، اس کو ملے گا کچھ نہیں اس کے بدلے میں۔ اگر وہ یہ چاہے کہ اس بنا پہ وہ چائنا کو کچھ کمپرومائز کرنے پہ، سودے بازی کرنے پہ امریکہ کے ساتھ مجبور کر دے گا کہ کچھ معاملات میں وہ اس کے ساتھ جو جس طرح وہ چاہ رہا ہے وہ اس طرح سے مل کے چلے، تو میرا نہیں خیال کہ چائنا یہ کرے گا۔ ہاں، اس سے پہلے اگر یہ نہیں اس نے لے کے جانا تو پھر اس کا مطلب اسے جنگ بند کر کے جانا ہے۔ تو جنگ بند اگر ہونی ہے تو پھر یہ جو شرارتیں ہیں، جس طرح سے یو اے ای پہ حملہ ہوا ہے، اور یو اے ای کہہ رہا ہے ابھی تک کی اطلاعات، اب جب آپ میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہوگا، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 15 میزائل جو ہیں وہ ہم نے روکے ہیں، اور 3 جو ہیں ڈرون روکے ہیں ہم نے، جو لگے ہیں یہ روکے ہیں، تو یہ سارے ایران کی طرف سے آئے ہیں۔ ایران کہتا ہے ہم نے نہیں کیے۔ تو یہ تو کوئی سپوائلر ہے نا، یہ کوئی شرارتی ہے نا، یہ کوئی شیطان ہے جو شرارت کر رہا ہے، جو اس سیز فائر کو ختم کرنا چاہتا ہے اور جنگ کو دوبارہ سے شروع کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ شیطان کہاں پہ ہو سکتا ہے، وہ سپوائلر کہاں پہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ سپوائلر کا ایک ہی دھیان جاتا ہے فوری طور پہ، وہ اسرائیل ہے۔ اب اسرائیل جو ہے وہ کس کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہا ہے، کسی سے کروا رہا ہے، خود کر رہا ہے، کہیں اور سے فائر اس نے کروا دیا ہے اور ایران پہ ڈال رہے ہیں، تو یہ تو خیر ابھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن
شاید فوری پتہ نہ چلے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو جائے، ایکسپلوڈ ہو جائے، ہر چیز بم پھٹنا شروع ہو جائے۔ تو یہ اصل میں جو اسرائیل ہے وہ تو ایک عرصے سے نہیں چاہ رہا کہ یہ اس کو تو یہ ماحول بھا ہی نہیں رہا، اس کو تو یہ مطلب اس کو ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہی یہ امن اور یہ سیز فائر۔ وہ تو چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ جنگ ہو اور بڑی جنگ ہو اور یہ جنگ لگی رہے انٹل انلیس کہ اس کے تمام مقاصد پورے ہوں، اور وہ اس جنگ کی آڑ میں پھر مختلف جگہوں پہ قبضے کرتا جائے، جیسے کہ اس جنگ کی آڑ میں وہ لبنان میں داخل ہو گیا اور وہاں پہ قبضے اس نے کیے۔ ابھی تک وہاں پہ سیز فائر کے باوجود وہاں پہ سیز فائر نہیں روک رہا، اور آئے سے آئے دن وہ آگے سے آگے جا رہا ہے۔ تو یہ جو سپائلر ہے یہ ہے دراصل، کیونکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا براک اوباما کا ایک انٹرویو، وہ کہتا ہے کہ یہ تو کئی سال پہلے یہی والی باتیں تو مجھے نیتن یاہو نے، یہی جو اس کو آ کے ٹرمپ کو اس نے باتیں سنا کے اس کو کھینچ کے لے گیا، اس کو قائل کر کے لے گیا، یہ تو مجھے بھی سنا چکا ہے، اس نے تو مجھے بھی یہ ساری باتیں یہی کہی تھیں کہ ایران پہ اس وجہ سے حملہ کرتے ہیں، اس وجہ سے حملہ کرتے ہیں، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ تو میں تو نہیں گیا تھا، میں نے تو اس وقت کچھ اور معاہدہ کر لیا تھا، لیکن یہ جو ہے یہ چلا گیا، یعنی کہ وہ اس کو بیوقوف قرار دے رہا ہے۔ تو یہ اس کی دیکھیں، اگر اب اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر ڈویژن موجود ہے، لیکن اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب رہا۔ تو اب کیا وہ آرام سے بیٹھنے والا تو ہے نہیں ہے، تو کیا اب دوبارہ سے وہ اس صورتحال کو اس طرف سے لا سکتا ہے؟ دوسرا کچھ شک یہ بھی ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ کہ ایران کے اندر سے کسی نے کوئی ایسی شرارت کر دی ہو، کیونکہ ایران میں بھی تو کچھ بہت زیادہ انتہا پسند لوگ پائے جا سکتے ہیں اور ہیں، جن کے بارے میں کوئی اشارے بھی دیے جا رہے ہیں اور کچھ کہا بھی جا رہا ہے، لیکن اس کے چانسز اس لیے کم ہیں کہ ایران نے اس کی تردید کر دی اور کہا ہے کہ ہم نے یہ حملہ نہیں کیا ہے۔ اب اگر فرض کرے ایران سے ہوا بھی ہے تو ایران کی طرف سے تردید آ جانا جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ سب سے اہم بات ہے، اور اس کو بنیاد بنا کے جس طریقے سے فوری طور پہ ٹرمپ آ گیا اور اس نے کہا کہ اگر ہمارے جہازوں کو دوبارہ نشانہ بنایا تو ہم اس کو دنیا کے اس صفحہ ہستی جسے کہیں وہ فیس آف دا ورلڈ اس نے کہا ہے، اس سے یہ اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ ہوگا ہی نہیں ایران۔ اس طرح کی دھمکیاں وہ پہلے بھی لگا چکا، اور دوسری طرف پھر وہ بھی آ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ذرا موو کر کے دکھائیں اور پھر ہم دیکھیے ہم کیسے آتے ہیں۔ اس کو اگر تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، آج صبح سے جو پچھلی رات سے جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے تو تھوڑی سی چیزیں سمجھ بھی آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ جب ایران نے آبنائے ہرمز کا جو ایریا ہے وہ اپنی طرف سے بڑھایا اور ایک طرف وہ لے گئے فجیرہ تک، انہوں نے کہا یہ فجیرہ اور یہ سارا یہ علاقہ ہمارا ہے، یعنی کہ یہ ہم اس پہ اس پورے علاقے میں، فجیرہ جو ہے وہ یو اے ای کی بیسیکلی ریاست ہے، وہ بھی بالکل اوپر ہے، موجود ہے، ساحل کے اوپر ہے، تو انہوں نے کہا یہ پورا ایریا جو ہے وہاں سے تیل کی ان کی ساری جو بحیرہ عرب میں ان کی جاتی ہے نا ترسیل، وہ فجیرہ سے جاتی ہے جو آبنائے ہرمز سے گزرے بغیر بحیرہ عرب میں چلی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس طرف تک اپنا بڑھا دیا اور ادھر سے انہوں نے القوین تک بڑھا دیا اپنا جو جزیرہ قشم ہے۔ جزیرہ قشم جو ہے یہ آبنائے ہرمز کے ساتھ ہے، ایران کا ہے، اور یہاں انہوں نے اپنے فوجی تنصیبات رکھی ہوئی ہیں آبنائے ہرمز کے تحفظ کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہے القوین، یہ بھی ایک ریاست ہے، تو ادھر سے ادھر تک بڑھا دیا کہ یہ پورا اب علاقہ جو ہے ہم دیکھیں گے، اس میں کوئی بھی جہاز آئے گا جائے گا، وہ ہماری مرضی سے آئے گا جائے گا، جس کو ہم جانے دینا چاہیں گے وہ جائے گا، جس کو نہیں جانے دینا چاہیں گے وہ نہیں جائے گا۔ تو یہ صبح رات کو بات ہوئی اور صبح تک یہ ساری باتیں آئیں، انہوں نے ایک نقشہ بھی جاری کیا، لائنیں بنا دی انہوں نے کھینچ دی کہ یہ ایریا ہمارا ہے آبنائے ہرمز کے نقشے کے اوپر۔ اس کے اوپر پھر اس کے جواب میں امریکہ نے جو آپریشن فریڈم ہے وہ شروع کیا کہ ہم وہاں سے جہاز گزارتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے روکتے ہیں، ہم اس آبنائے کو کھولنے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ آپریشن فریڈم سے کچھ دیر پہلے امریکہ نے ایک گڈ جیسچر بھی دیا، اور انہوں نے جو جہاز ایران کا پکڑا ہوا تھا وہ اور اس کا عملہ پاکستان کے حوالے کیا، اور پاکستان نے وہ جہاز اور عملہ جو ہے وہ ایران کے حوالے کر دیا۔ تو چیزیں کچھ اس طرح سے چل رہی تھیں کہ نظر آ رہا تھا شاید، اور پھر امریکہ نے خود بھی کہا کہ یہ جو ہماری ناکہ بندی ہے یہ بہت سخت نہیں ہے، کچھ اس طرح کی ان کی لفاظی تھی کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ
बस ये इसे नाकाबंदी ही समझा जाए, कुछ नहीं है। तो कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाते जाते साथ ही शाम के वक्त ये हमला हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं और कुछ उधर से चाइना का दौरा आ रहा है, तो इसको देखते हुए कोई बंदा, कोई ऐसे शरारती एलिमेंट है जो ये चाहता है कि ये वाले हालात कायम ना रहें और जंग दोबारा शुरू हो जाए। और उसमें मैंने जैसे कहा कि सबसे बड़ा शक तो इज़राइल, फिर ख़ुद यूएई पे भी है, क्योंकि उसके बड़े उसके साथ इक्का मिक्का है, और ईरान के अंदर से चांसेस कम हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखते हैं सूरत हाल क्या बनती है। इजाज़त दीजिए।